بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ آل عمران، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 102 تا 109، جس میں اہل ایمان کے لیے انتہائی اہم نصیحتیں ہیں، اور ان کو اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اور پھر یہ بھی انہیں حکم دیا گیا کہ آپس میں تفرقے سے بچیں۔ تفرقے سے کیا مراد ہے؟ اور پھر دنیا میں پائے جانے والے گمراہ گروہوں جیسا نہ بن جائیں۔ وہ گمراہ گروہ کون ہیں؟ پھر آخرت میں اگر یہ ایسے چلے گئے تو ان کے چہرے نورانی ہوں گے۔ کون ہیں جن کے چہرے نورانی ہوں گے اور کون ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ یہ ساری چیزیں اس رکوع میں آپ سمجھیں گے۔ پوری توجہ سے شروع سے آخر تک اس رکوع کو سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ گویا اس آیت مبارکہ میں بالخصوص اہل ایمان کو خطاب ہے، اور جب اللہ جل شانہ اہل ایمان کو خطاب فرمائے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی عظمت کی بات ہے، اور اللہ کی خصوصی نصیحتیں اور ہدایات ان کے لیے ہیں۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ۔ اتقا یتقی، اس سے امر آتا ہے اتقی، جمع ہے اتقو، تم ڈرو اللہ سے، تم اللہ سے ڈرو۔ حق تقاتہ، حق جیسے حق ہے، تقاتہ اس سے ڈرنے کا، تقات کا معنی ڈرنا، ہی یہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تم اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق، جو اللہ نے کام تمہارے لیے کرنے ضروری قرار دیے ہیں ان فرائض و واجبات کا اہتمام کرو، اور جن چیزوں سے بچنا ضروری قرار دیا ہے یعنی جو حرام چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، مَاتَ يَمُوتُ اس کا معنی ہے مرنا، وفات پانا، اس سے یہ فعل نہیں میں مؤکد بانون تأکید ثقیلہ ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے، الا مگر، وانتم اور تم مسلمون، یہ مسلمون کی جمع ہے، مگر تم مسلمان ہو، یعنی تمہیں موت اسلام کی حالت میں آئے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن اور تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ واعتصموا، اعتصم یعتصم اس کا معنی ہے مضبوطی سے پکڑنا، اس سے امر آتا ہے اعتصم، جمع ہے اعتصموا۔ یہ شروع میں حمزہ وصلی ہے، درمیان میں جب آیا تو یہ گر گیا، لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا۔ واعتصموا اور تم مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ، حبل عربی میں رسی کو کہتے ہیں، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر، تم اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے پکڑ لو۔ حبل اللہ سے مراد قرآن پاک ہے، اور اسے مضبوطی سے پکڑنے سے مراد کہ جو احکامات اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں نازل کیے ہیں ان احکامات پر مضبوطی سے قائم رہو، جو عقائد قرآن پاک میں ہیں ان پر مضبوطی سے قائم رہو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرق یتفرق اس کا معنی ہے جدا جدا ہونا، پھوٹ ڈالنا، اور تم آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ تفرقے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسا فعل نہ کرو جس سے تفرقہ پیدا ہو اور امت کا اجماع ختم ہو۔ یہ آیت اجماع امت کی بہت مضبوط ترین دلیل ہے۔ اجماع امت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت کے مجتہدین اور اہل علم کا کسی مسئلہ میں کسی حکم پر اتفاق کرنا جس کا حکم قرآن و سنت میں صراحتاً ذکر نہ ہو، اسے اجماع کہتے ہیں۔ اسے چھوڑ کر الگ راستہ اختیار مت کرو، یہ دین میں پھوٹ ڈالنا ہے۔ دوسری تفسیر لا تفرقوا کی کہ اپنے درمیان اختلاف میں پڑھ کر حق سے علیحدگی مت اختیار کرو، جیسے یہود و نصارہ نے اختلاف کیا،
تیسری تفسیر، جس طرح تم زمانے جاہلیت میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، اس طرح اب لڑائی جھگڑا مت کرو۔ وَاذْكُرُوا ذَكَرَ يَذْكُرُ، اس سے امر آتا ہے اذکر، جمع ہے اذکرو، شروع میں حمزہ وصلی ہے، واو کی وجہ سے وہ حمزہ پڑھنے میں گر گیا، لکھا جائے گا وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم، جو تم پر ہوئی، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی۔ وہ نعمت کیا تھی؟ اذ کنتم، اذ جب، کنتم جب تم تھے، اعداء، یہ عدو کی جمع ہے دشمن، جب تم دشمن تھے، فألف، فا کا معنی تو الف یؤلف، اس کا معنی ہے الفت ڈالنا، پھر الفت ڈال دی، کس نے؟ اللہ تعالی نے، بین قلوبکم، بین درمیان، قلوب قلب کی جمع ہے، تمہارے دلوں کے درمیان، فاصبحتم، فا تو یا پس، اصبح یصبح، اس کا معنی ہونا بھی ہوتا ہے، اس سے ماضی میں جمع مذکر مخاطب ہے، پھر تم ہو گئے، بنعمتہ، نعمت، نعمت ہی اس کی یعنی اللہ کی، با سبب کے لیے ہے، پھر ہوگے تم اس کی نعمت کی وجہ سے، اخوانا، اخوان یہ اخ کی جمع ہے، اخوان بھائی بھائی، پہلے تمہارے درمیان بڑی دشمنی تھی، لیکن اللہ جل شانہ نے جب تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو اس کی مہربانی ہے، اس کا انعام ہے کہ تم بھائی بھائی بن گئے۔ حالانکہ زمانہ جاہلیت میں تمہارے درمیان آپس میں دشمنیاں اور لڑائی تھی، لیکن اسلام کے ذریعے اللہ جل شانہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی۔ اور ایک اور اللہ کی نعمت، وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، شفا عربی میں کنارے کو کہتے ہیں، ایسا کنارہ جو ختم ہونے والا ہو، حفرہ عربی میں گڑھے کو کہتے ہیں، من النار، من کا معنی سے النار آگ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، یعنی گرنے کے بالکل قریب تھے۔ یہ شفا وہ کنارہ ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کسی نہر کے قریب جو مٹی ہوتی ہے جس میں دراڑ پڑی ہوتی کہ کس وقت اور کس لمحے وہ گر جائے، پانی میں شامل ہو جائے، یہ شفا وہ کنارہ ہے۔ تم بھی جہنم کی آگ کے گھڑے کے بالکل کنارے پہ تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ، فا تو انقذ ينقذ، اس کا معنی ہے بچانا، تو اس نے تمہیں بچا لیا، منہا، اس سے یعنی جہنم کے گڑھے میں گرنے سے تمہیں بچا لیا۔ تم اس میں گر جاتے کیونکہ تم کفر پر تھے، لیکن اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی اور تمہیں نجات دے دی جہنم کے گڑھے سے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بین یبین کا معنی ہے واضح کرنا، اسی طرح واضح کرتے ہیں اللہ تعالی، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، یہ آیت کی جمع ہے اپنی آیتیں، اپنے احکامات، اپنی نشانیاں، اپنے دلائل، لعلکم، لعل کا معنی تاکہ تم تہتدون، اہتدا یہتدی، اس میں فعل مضارع میں جمع مذکر مخاطب، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ واعتصموا، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعا، سب اکٹھے مل کر مضبوطی سے اسے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، واذکروا، اور تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم، جو تم پر ہوئی، اذ کنتم، جب تم تھے، اعداء، دشمن، فألف، تو اس نے یعنی اللہ نے الفت ڈال دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان، فاصبحتم، تو تم ہو گئے، بنعمتہ، اس کی اس نعمت کی وجہ سے، اخوانا، بھائی بھائی، وکنتم، اور تم تھے، علی شفا حفرۃ من النار، آگ کے گھڑے کے کنارے پر، فانقذکم، پھر اس نے تمہیں بچا لیا، منہا، اس سے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ واضح کرتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیتیں، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت
پا جاؤ۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، کان یکون اس سے فعل امر میں، یہ امر غائب میں واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور چاہیے کہ رہے منکم تم میں سے، من سے کم تم، امتیں امت، ایک امت، ایک جماعت، یدعون دعا یدعو اس کا معنی ہے دعوت دینا، بلانا، جو بلائے الی الخیر بھلائی کی طرف، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت رہے جو بھلائی کی طرف دعوت دے۔ وَيَأْمُرُونَ امر یامر اس کا معنی ہے حکم دینا، اور وہ حکم دے بالمعروف معروف کا، اچھے کاموں کا، وینہون اور وہ روکے عن المنکر منکر کہتے ہیں برائی کو، اور وہ روکے برائی سے۔ اب یہ لوگ کیا ہوں گے؟ وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہم المفلحون، مفلح کی جمع ہے مفلحون، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ یہاں المعروف کہ وہ معروف کی دعوت دیں، اس سے مراد کہ وہ اسلام کی، شریعت کی دعوت دیں، ایسی چیز جس کو شریعت اور صحیح عقل درست قرار دے اس عمل کی طرف دعوت دیں، اور وہ منکر سے روکیں۔ منکر سے مراد وہ چیز جس کو شریعت برا سمجھے، جس کو صحیح عقل، کیونکہ صحیح عقل بھی شریعت کے مطابق ہی ہوگی، وہ برا سمجھے اس سے وہ روکیں۔ یہ معروف سے مراد ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اس کی طرف دعوت دے، اور منکر سے مراد جو قرآن و سنت کے خلاف ہو اس سے منع کریں۔ یہ معروف سے مراد ہے کہ وہ اطاعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی، اور منکر سے مراد معاصی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے ان سے وہ لوگوں کو روکیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ تم میں سے، یہ من یا تو تبعیض کے لیے ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی لازمی ہونی چاہیے، تو پھر اس کا مطلب کہ ایک جماعت ہو، یا یہ من بیانیہ ہے، کیا مطلب کہ تم ایسی امت بن جاؤ، سب کے سب، بعض نہیں، سب کے سب ایسی امت بن جاؤ کہ تم بلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکنے والے ہو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اور چاہیے کہ رہے تم میں سے امتیں ایک جماعت، یدعون جو بلائے الی الخیر خیر کی طرف، بلائی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ اور وہ حکم دے بالمعروف اچھے کاموں کا، وَيَنْہَوْنَ اور وہ روکے عن المنکر برائی سے، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا کان یکونو اس سے نہیں ہے لا تکن، جمع ہے لا تکونو، اور نہ ہو جاؤ تم کالذین کاف تشبیہ کا ہے ان لوگوں کی طرح، تفرقوا تفرق ماضی ہے، اس سے جمع تفرقوا جو متفرق ہو گئے، جو الگ الگ ہو گئے، واختلفوا اختلف اس سے جمع ہے ماضی سے اختلفوا اور آپس میں اختلاف کرنے لگے، کب؟ من بعد ما بعد اس کے، جاءہم البینات جاء آ چکے، ہم ان کے پاس، البینات یہ بینتن کی جمع ہے، آ چکے ان کے پاس واضح احکامات، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے، یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مراد اس سے یہود و نصارہ ہیں کہ وہ فرقوں میں بٹ گئے، تو مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ تم قرآن و سنت اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر قائم رہنا، کبھی آپس میں اختلاف اور فرقہ بندی میں نہ تقسیم ہونا۔ لیکن یاد رکھیں یہ اصول دین میں اختلاف مراد ہے، دین کی اصول اور بنیاد میں، باقی رہا فروعی مسائل میں اختلاف تو یہاں ان کی مذمت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو اجتہاد کرے گا اگر اس سے اجتہاد صحیح ہوا تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، ایک محنت کرنے کا، دوسرا درستگی کو پانے کا۔ اگر اجتہاد میں غلطی ہوئی تب بھی اس کے لیے ایک اجر ہے۔ یہ تو اختلاف فروعی مسائل میں امت میں برقرار رہا، امت کے لیے رحمت ہے۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ تم کالذین ان لوگوں کی طرح، تفرقوا
جو متفرق ہو گئے، علیحدہ علیحدہ ہو گئے، واختلفوا اور آپس میں اختلاف کرنے لگے، من بعد ما بعد اس کے، جاءہم البینات ان کے پاس واضح احکام آ گئے، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، یوم جس دن، تبیض ابیض یبیض اس کا معنی ہے سفید ہونا، جس دن سفید ہوں گے، وجوہ وجوہ یہ وجہ کی جمع ہے، چہرے کو کہتے ہیں، جس دن سفید ہوں گے کچھ چہرے، وتسود اسود یسود اس کا معنی ہے سیاہ ہونا، اور سیاہ ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے، یوم تبیض وجوہ، دیکھیں وجوہ کے آخر میں تنوین ہے، یہ تنوین مضاف الیہ کی جگہ پہ آئی ہے، مراد وجوہ المؤمنین کہ اس دن مومنوں کے چہرے روشن ہوں گے، وتسود وجوہ یہ ہن کے آخر میں جو تنوین ہے یہ اصل میں مضاف الیہ کی جگہ ہے، مراد وجوہ الکافرین اور کافروں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، یا وجوہ سے مراد یہ تنوین کثرت کے لیے ہے کہ بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے اور بہت سے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ سیدنا سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے اس سے مراد اہل سنت ہیں، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اس سے مراد اہل بدعت ہیں۔ اما الذین فا کا معنی پس، اما اس کا معنی لیکن بھی کرتے ہیں، بہرحال بھی کرتے ہیں، پس بہرحال یا پس لیکن، الذین وہ لوگ، اس میں موصول ہے، اسودت اسود ماضی اس سے واحد مؤنث اسودت، وہ لوگ سیاہ ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اب میدان محشر میں جب وہ آئیں گے تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم حمزہ کا معنی کیا؟ کفر یکفر فعل ماضی سے جمع مذکر مخاطب، کیا تم نے کفر کیا؟ بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد، اس سے کون لوگ مراد ہیں کہ جن کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے تم ایمان لائے پھر ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا؟ اگر یہ یہودیوں کا ذکر ہے تو پھر ایمان سے مراد ان کا تورات پر ایمان لانا ہے کہ تم تورات پر ایمان لائے لیکن بعد میں تم نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کیا۔ یا اگر یہ خطاب منافقین کو ہے تو پھر ایمان سے مقصود زبانی کلامی ایمان کا اظہار ہے کہ تم نے زبان سے تو ایمان کا اظہار کیا لیکن دل سے اس کا انکار کیا۔ تیسرا احتمال اس میں یہ بھی ہے جنہوں نے اسلام صحیح قبول کیا لیکن پھر دوبارہ مرتد ہو گئے تو ان سے کہا جائے گا اکفرتم کیا تم نے کفر کیا؟ بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد، اب پھر اس عذاب کو چکھو، فذوقوا العذاب پس ذوقوا ذاق یذوق اس سے امر آتا ہے ذوق جمع ہے ذوقوا پس چکھو تم العذاب عذاب کو۔ اب وجہ کیا ہے کیوں چکھو عذاب؟ بیما یہ وجہ بیان کرنے کے لیے کیونکہ کنتم تم تھے تکفرون کفر کرتے، کفر یکفر جمع مذکر مخاطب، تمہارے کفر کی وجہ سے یہ تمہارے اوپر عذاب آیا ہے۔ یوم تبیض جس دن سفید ہوں گے، وجوہ بہت سے چہرے، وتسود اور سیاہ ہوں گے، وجوہ بہت سے چہرے، فاما الذین پس بہرحال وہ لوگ، اسودت وجوہہم جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم کیا تم نے کفر کیا؟ بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد، فذوقوا تو چکھو تم العذاب عذاب، بیما کیونکہ کنتم تکفرون تم کفر کرتے تھے۔ یہ تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کا ذکر۔ اگلی آیت مبارکہ میں جن کے چہرے اس دن نورانی اور چمکدار ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ اور بہرحال وہ لوگ، یا اور لیکن وہ لوگ، اور البتہ وہ لوگ، ابیضت ابیض یبیض اس سے واحد مؤنث ہے کہ سفید ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے، وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، نورانی ہوں گے، چمکدار ہوں گے، ففی رحمت اللہ پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ رحمت اللہ سے مراد
اللہ کی جنت ہے۔ صرف جنت میں داخلہ نہیں بلکہ ہم وہ لوگ فیہا اس جنت میں، یہ ہا ضمیر رحمت کی طرف لوٹ رہی ہے، خالدون، خالدون سے جمع ہے خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کو یہاں رحمت کہا گیا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تمہاری عبادتیں یہ جنت کو پانے کے لیے کافی نہیں۔ اگر تم نے تمام عمر ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تو آخرت میں جو بھی تمہیں انعام ملیں گے یہ محض اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہوگا۔ اپنے عمل کے بل بوتے پر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن یہ عمل اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور البتہ وہ لوگ ابیضت وجوہہم جن کے چہرے سفید ہو گئے، ففی رحمت اللہ پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک اور بات کی وضاحت فرمائی، تلک آیات اللہ، تلک اس میں اشارہ مؤنث کے لیے، یہ اللہ کی آیتیں، نتلوہا، تلا یتلو جمع متکلم ہے فعل مضارع سے، ہم پڑھتے ہیں ان کو، ہا ضمیر آیات کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں، علیک آپ پر، بالحق ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، یرید چاہتا، اراد یرید اور اللہ نہیں چاہتا، ظلمن کوئی ظلم، للعالمین یہ عالمن کی جمع ہے جہانوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ظلم جو حقیقی معنی میں ہے وہ تو ممکن ہی نہیں، لیکن ظاہری طور پر جسے تم ظلم کہہ سکتے ہو وہ بھی اللہ سے ممکن نہیں۔ کیا مطلب؟ مثلا ایسے سخت احکام بندوں کو دینا جن سے مقصد بندوں کو ستانا ہو، پریشان کرنا ہو، عذاب کا مستحق ٹھہرانا ہو، ایسا صورتاً ظلم بھی اللہ سے ممکن نہیں، بلکہ اس کا ہر حکم عین حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا ہم اسے پڑھ کر سناتے ہیں، علیک آپ کو، بالحق ٹھیک ٹھیک، وما اللہ یرید اور نہیں چاہتا اللہ، ظلمن کوئی ظلم، للعالمین جہان والوں کے لیے، وللہ واو کا معنی اور للہ، شروع میں لام یہ پریپوزیشن حرف جار ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات ما اس میں موصول جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، یہ اللہ جل شانہ شروع میں للہ لا کے اثر بیان کی کہ کائنات میں سب کچھ جو کچھ ہے یہ اللہ ہی کا ہے، صرف اللہ ہی اس کے مالک ہیں اور اللہ ہی کو ان میں تصرف کرنے کا اختیار ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، یہ جو پریپوزیشن حرف جار ورب سے پہلے آتا ہے اثر پیدا کرنے کے لیے آتا ہے جس میں ہم ہی کا ترجمہ کرتے ہیں، ترجع ورب بعد میں آ رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، رجع یرجع اس سے فعل مضارع مجہول آتا ہے یرجع اور واحد مؤنث ہے ترجع، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے الامور تمام کام، تمام معاملات، امور امر کی جمع ہے یعنی تمام معاملات کا فیصلہ اور تمام امور کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہی اکیلا تنہا اس سب کا مالک ہے اور سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے، تو ہر چیز کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور تمام کام لوٹائے جائیں گے۔